آج کی مناسبت پہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال اس روز کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے برسوں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ ان دنوں کو منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت بڑی ایک عید اور ایک بہت بڑی مناسبت کہ ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بہت سی چیزوں کے مصداق قرآن کے اندر بہرحال مساجد موجود ہیں، یعنی مصداق کہتے ہیں ایکسٹینشن کو، ایک مرتبہ ایک ذہن میں چیز ہوتی ہے، ایک آیت میں ہوتی ہے اور اس کو باہر دیکھنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ سورہ کوثر کا اگر مصداق دیکھنا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ کو دیکھ لیجیے، اور لیلۃ القدر کا مصداق دیکھنا ہے تب بھی جناب سیدہ ہی کو دیکھ لیجیے۔ بہت سی آیات ہیں جو بی بی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا ہے جو سورہ مکہ میں نازل ہوا، قرآن کے 114 سورے، سب سے مختصر سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور اس سورے میں ایسے بہت سے الفاظ اور ایسی بہت سی ترکیبیں آئی ہیں جو اس سورے کے علاوہ کسی اور سورے میں نہیں آیا۔ لفظ کوثر صرف اسی سورہ میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سورے میں نہیں آیا۔ لفظ ابتر یہیں آیا اور کہیں استعمال نہیں ہوا۔ فصل لربک وانحر، اس ترکیب کی آیت پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ انا اعطیناک، اس انداز سے خدا نے کہیں میں نہیں کہا۔ ولقد اعطیناک کہا ہے، ولسوف یعطیک ربک کہا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کیا ہے یا عطا کرے گا، لیکن کہیں پہ بھی اس انداز سے اللہ نے فخر کر کے نہیں کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ عطا کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اللہ نے کوئی بہت ہی خاص چیز عطا کی ہے کہ دینے والے کو، عطا کرنے والے کو خود اپنی عطا پہ ناز ہے۔ قرآن کے اندر بہت سے سورے ہیں، آئیے ذرا چند میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کا اشارہ کیا۔ ایک سورہ کا سورہ کوثر ہے، سورہ قدر ہے، ایک اور اشارہ صرف سورہ بہرحال حل اتی، سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی سورہ جناب سیدہ کی شان میں ہے، لیکن ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سورہ رحمان کے اندر بہت سی آیات اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا یا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ بھی اللہ سوال کرتا ہے نا، یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا دو۔ یہ کوشچن دیکھیں، جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے پوچھنے کی غرض سے۔ کئی مرتبہ سوال پوچھنے کی غرض سے نہیں ہوتا، جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو سوچنے کی مہلت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں لمحہ فکریہ، یعنی انسان کہتا ہے کہ پلیز تھنک اینڈ پونڈر آن دیز لائنز، ان پہ ذرا سوچو، تھوڑا تصور کرو۔ جہاں پہ اللہ نے سوال کیا تو وہ جواب کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو سوچنے کی مہلت دینے کے لیے ہے۔ تم بھی سوچو اس آیت میں کس طرف اشارہ ہے، تو لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ رحمان ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قرآن میں تکرار ہونے والی آیت آئی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ سوال کرتا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ محسن اسلام کون ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان کیا، یہ کس نے احسان کیا ہے؟ کون ہے محسن جس نے اسلام پہ احسان کیا ہو؟ پیغمبر نے کہا میرے 2 محسن ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے، دوسری خدیجہ۔ تو کہا کہ یہ محسن اسلام ہے، اسلام کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہے، یہ محسن اسلام ہے، اسلام پہ احسان کرنے والے، مسلمانوں پہ احسان کرنے والے 2 افراد ہیں، 2 شخصیات ہیں، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ احسان کیا، اسلام کے ساتھ نیکی کی ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ابو طالب ہیں، جناب خدیجہ ہیں۔ جناب ابو طالب سردار تھے، سید بطحا تھے، مکے کی وادی کے سردار تھے، اپنی سرداری قربان کر دی رسول خدا کی نبوت پہ۔ اور جناب خدیجہ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب کا ان کو لقب دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں تھی، ملکہ نہیں تھی، توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ، ملکہ نہیں تھی یعنی عہدے پہ نہیں تھی، لیکن دولت اتنی زیادہ تھی بی بی کے پاس کہ سب لوگ کہتے تھے کسی ملکہ کے پاس کیا دولت ہوگی جو ان کے پاس ہے۔ تو تجارت کی وجہ سے بی بی کی اتنی دولت تھی کہ ان کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا کہ عرب میں سب سے زیادہ دولت مند بی بی ہیں، اس لیے ملیکۃ العرب یہ لقب تھا بی بی کا۔ حضرات اب کیا کیا، ان دونوں نے اپنی ہر چیز کو جناب ختمی مرتبت پہ قربان کر دیا۔ جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی، اتنی دولت تھی کہ جب بی بی چلتی تھی تو بی بی کی چادر کو پیچھے پکڑ کے چلنے والی بہت سی کنیزیں ساتھ چلا کرتی تھی
کہ یہاں تک کہ عرب کی مستورات کہتی تھی جس کی چادر کو اٹھانے والی اتنی کنیزیں ہیں، آپ سوچئے کہ کتنی دولت مند بی بی ہوں گی۔ حضرات یہ ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جناب ختمی مرتبت سے وصیت کی کہ اے رسول خدا مجھے میری اسی پوشاک میں دفنا دیجئے گا، میری اسی پوشاک، میری اس کرتے میں، میرے اس لباس میں دفنا دیجئے گا۔ تو جناب ختمی مرتبت کہتے ہیں درود و سلام خدیجہ کی ذات پہ کہ جس نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی میرا لحاظ رکھا، جانتی تھی کہ میں شیب ابی طالب میں محصور ہوں، اس وقت دولت ختم ہو چکی ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، وہ جانتی تھی کفن کے لیے بہت دشواری ہوگی، وصیت کر دی یا رسول خدا میں جانتی ہوں ساری دولت قربان کر چکی ہوں، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجئے گا۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ خدیجہ جانتی ہیں کہ کیا اسلام میں وصیت پہ عمل کرنا واجب اگر مطابق شریعت ہو، جانتی تھی نا کہ پیغمبر کفن نہیں دے پائیں گے، تو کہا کہ مجھے میری پوشاک میں دفن کر دیجئے گا۔ تو پیغمبر کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ خدیجہ نے اس حد تک لحاظ رکھا میرے محصول ہونے کا۔ اور دوسرے جناب ابو طالب ہیں، کہا وہ سردار مکہ تھے لیکن آخری وقت کیسا گزرا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ کی کھال کو دیکھا جا سکتا تھا، اتنی باریک ہو گئی تھی، پتے کھا کھا کے، کیونکہ گوشت نہیں، 2 سال 2.5 سال انہوں نے صرف بے انتہا قسم کو صرف پیغمبر کی محبت میں، حضرات میں نے کیوں پیش کیا، مصائب نہیں ہے، صرف 2 یہ 2 محسن اسلام ہیں، جو کچھ تھا قربان کر دیا۔ اب ان دونوں نے جب سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے آیت نازل کی سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے خدیجہ، اللہ کہہ رہا ہے اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، اے ابو طالب آپ کی حیثیت محدود تھی، اس محدود حیثیت میں جو کچھ تھا آپ نے قربان کر دیا۔ اے خدیجہ، اے ابو طالب میری حیثیت لامحدود ہے، یہ خدا جناب خدیجہ سے جناب ابو طالب سے مخاطب ہے کہ اے ابو طالب، اے خدیجہ میری حیثیت لامحدود ہے، آپ کی محدود حیثیت میں جو کچھ تھا، دنیا کی جتنی دولت ہو محدود ہے، ساری دولت بھی ہو تب بھی محدود ہے، کہا اے ابو طالب، اے خدیجہ آپ کی جتنی حیثیت تھی آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اب میری لامحدود حیثیت کے اندر جو میرے خزانے میں سب سے انمول چیزیں ہیں، اے ابو طالب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے قیمتی انمول حیثیت ہے وہ ہے علی بن ابی طالب کی۔ اے ابو طالب آپ کی قربانیوں کے صدقے میں نے آپ کو اپنا علی عطا کر دیا۔ اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، میری لامحدود حیثیت میں جو سب سے قیمتی ہستی تھی اس کا نام فاطمہ تھا، میں نے فاطمہ آپ کو عطا کر دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے فوراً آگے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، اے ابو طالب ہم نے آپ کو علی عطا کیا ہے، اے خدیجہ فاطمہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آیت ہے قرآن کی سورہ رحمان کی آیات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کا انسان انکار کرے گا، کفران نعمت کرے گا؟ کہا کہ اے ابو طالب ہم نے علی آپ کو عطا کر دیا، اے خدیجہ ہم نے فاطمہ آپ کو عطا کر دی۔ اب یہ ہیں 2 سمندر جو ساتھ ساتھ، اس دنیا سے پہلے بھی نور ساتھ تھے، اس دنیا میں نور ساتھ تھے، آخرت میں دونوں نور ساتھ رہیں گے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے تاکہ نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے نہ اس کی حیثیت ختم ہونے پائے، نہ ان کی حقیقت ختم ہوگی نہ ان کی حقیقت ختم ہوگی، ان دونوں کی حقیقتیں باقی رہیں گی، اس لیے ہم نے بین دونوں کے دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک حد فاصل رکھا ہے، اس فاصل کا نام محمد عربی ہے۔ تھوڑا مجھے باہر پیچھے اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا رحمت کریں گے پیچھے جگہ بالکل نہیں، جو باہر بیٹھے ہیں افراد جو پیچھے تھوڑا سا سلام کر کے آگے ہو جائیں۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے جو ہے جو وقت دیا کہ محدود ہے، میں اس لیے بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ تو حضرات اب یہ ہے آیت ہے کہا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، اب حضرات یہ ہے مرج البحرین یلتقیان۔ اگلی آیت کے اندر جب اگلی آیات کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اشارہ ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 2 سمندر ہیں، دونوں ساتھ چلتے رہیں گے، ان 2 سمندروں سے آپ کو 2 موتی نصیب ہوں گے، لؤلؤ والمرجان، ایک سبز ہے دوسرا سرخ ہے۔
لؤلؤ والمرجان، مرجان آج بھی دیکھ لیجئے تو حضرات سرخ پتھر کو کہا جاتا ہے، اس وقت میرے پاس نہیں، میں دکھا دیتا، تو کہا ایک سبز پتھر ہے دوسرا سرخ ہے، میں نے کہا شاید میں پہن کے آیا ہوں لیکن نہیں اس وقت، تو حضرات ایک سبز پتھر ہے دوسرا سرخ ہے، تو کہا کہ دو سمندروں سے دو موتی ہیں، کہا ایک سبز پتھر ہے دوسرا سرخ ہے، سبز کا نام حسن ہے، سرخ کا نام حسین ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعجل۔ تو حضرات یہ قیمتی ترین چیزیں ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب حوض کوثر بھی رسول خدا کا ہے، کوثر رسول خدا کا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ مراد جو ہے وہ کوثر ہے، یعنی کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دنیا میں رسول خدا کو چیزیں عطا کی نا اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور جو قیامت میں اللہ عطا کرے گا، جنت میں عطا کرے گا، اس میں مضارع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی مستقبل کا، فیوچر ٹینس استعمال کیا، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا اللہ عطا کرے گا؟ کہا کہ اللہ حق شفاعت اتنا دے گا کہ رسول خدا کہیں گے جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں، اللہ کہے گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں آپ کا حق شفاعت باقی رہے، جس کی چاہیں گے آپ شفاعت کر لیں، جب آپ کہیں گے بس اب میں راضی ہوں تو اللہ کہے گا اب میں بھی راضی ہوں۔ حضرات صحابہ کون ہیں؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور رسول خدا وہ ہیں جن کو اللہ راضی کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کو اتنا عطا کرے گا، حق شفاعت اتنا ہوگا کہ رسول خدا کہیں گے اب میں راضی ہوں، جتنی شفاعت کرنا چاہتا تھا میں نے کر دی۔ حضرات تو آخرت میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں ہے فیوچر ٹینس، اس میں سب میں مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، لیکن جہاں جہاں پہ اللہ نے دنیا میں چیزیں عطا کی ہیں نا اللہ نے وہاں پہ استعمال کیا ماضی کا صیغہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں، ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا، تو قرآن عظیم کا پلہ 7 دہرائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، بنا کے نہیں جا رہا ہوں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بنانے والا خدا ہے، چھوڑ کے جانے والے رسول خدا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے بھئی دیکھیں قرآن بھی اللہ نے عطا کیا تھا، اہل بیت بھی اللہ نے رسول خدا کو عطا کیے، کہا رسول خدا نے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ نے عطا کیے ہیں۔ حضرات میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرائے ہوئے قرآن عظیم، قرآن اس دنیا میں عطا کیا۔ جو چیزیں اللہ نے یہاں عطا کر دی ہیں دیتی ہیں وہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب آئیں ذرا سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اگر حوض کوثر مراد ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا کہ عطا کر دوں گا، تو اب دنیا میں کوثر تلاش کرو جو رسول خدا کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں جب انسان بعض اوقات میں سے خطاب ہوتا بعض اوقات ہم، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، انی جاعلک للناس امام، ابراہیم میں نے آپ کو امام بنایا ہے۔ اور کئی مرتبہ اللہ کہتا ہے ہم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو، دیکھیں جہاں فخر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کہتا ہے ہم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے نازل کرنے پہ اللہ کو بڑا فخر ہے۔ تو حضرات کوئی قرآن کا ہم پلہ تلاش کریں نا کہ وہ قرآن خاموش ہو، یہ کوئی بولتا ہوا قرآن ہو کہ اللہ کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو کوئی بولتا ہوا قرآن ہو تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی کوئی کنیز 40 سال تک صرف قرآن سناتی رہے اسے فضہ کہا جاتا ہے۔ جس کی کنیز کا یہ عالم ہو اس ملکہ کا کیا عالم ہوگا، اس سیدت نساء العالمین کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضرات انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر۔ فخر الدین رازی نے لکھا خیر کثیر کا نام کوثر ہے، خیر کثیر یعنی جس کے اندر کوئی شر نہ ہو، صرف کوثر کہا جاتا ہے، ہر طرح سے خیر ہی خیر ہو، ہر ایک کے لیے خیر ہو۔
اب آپ کہیں گے نہیں جو دشمنان ہیں ان کے لیے تو خیر، توجہ ہے مجھ کی، آپ کہیں گے اپنے دشمنوں کے لیے تو خیر نہیں ہے، نہیں، بی بی خیر ہی تھیں، دشمنوں نے خود اپنے لیے شر چنا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، انہوں نے شر چنا ہے، بیویوں کے لیے شر نہیں تھی، انہوں نے دشمنی کرنے کے بعد اس خیر کو ترک کر دیا، جو خیر کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے شر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا پایا، میں مثال دیتا ہوں، سب کی توجہ ہو کر میرے ساتھ۔ حضرات زمین گول ہے اور سورج سے زمین پہ روشنی آتی ہے، یہ سورج ہے، اب سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، زمین اپنے ایکسس پہ ہلتی رہتی ہے جسے دن اور رات بنتے ہیں، توجہ ہے نا مجھ میں کی، دن اور رات بنتے ہیں، زمین گھومتی رہتی ہے نا، تو جب 24 گھنٹے گھومتی ہے پھر دوبارہ وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے گھومی تھی۔ تو اب یہ جو زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اب زمین کے اوپر جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، لیکن زمین پہ جتنی تاریکی ہے، جتنی ظلمت ہے، جتنا اندھیرا ہے، جتنی ڈارکنیس ہے، وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ سورج میں تو ہے ہی نور، وہ زمین کی اپنی وجہ سے ہے کیونکہ وہ سورج کا رخ نہیں کیے ہوئے۔ It's not facing the sun۔ اگر وہ رخ کر لیتی، زمین اپنا رخ کر لیتی سورج کی طرف تو وہاں روشنی ہو جاتی، جیسی رخ پھیر لیتی ہے تو ظلمت ہو جاتی ہے، وہاں تاریکی ہو جاتی ہے، جیسے رخ کرتی ہے دوبارہ نور ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں؟ تو اب جس بھی شخصیت کو جناب سیدہ سے کوئی خیر ملے تو جناب سیدہ کی وجہ سے ہے، اور اگر شر ملے تو جناب سیدہ کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے ہے، اس نے رخ نہیں صحیح کیا ہوا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، تو حضرات اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب اس کے نتیجے میں کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے، وَانْحَرْ، اور اونٹ کی قربانی دیجئے، نہ بھیڑ کی، نہ بکری کی، نہ گائے کی، اونٹ، سب سے بڑا حلال جانور جو ہے وہ اونٹ ہے۔ وَانْحَرْ، نہر کیجئے اونٹ، پیغمبر اسلام جب تک زندہ رہے اونٹ نہر کر کے، یہاں تک کہ غدیر تک مسلسل اپنی اونٹ نہر کر کے حاجیوں کو کھلائیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ کوثر کے معنی کیا ہے تو ابتر سمجھ لیں، نہیں سمجھا پایا حضرات، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، دشمن ابتر ہے۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کوئی ابتر کہتا ہوگا نا تو اللہ کے رسول اپنے دل میں بات کو رکھے ہوئے تھے لیکن کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ عذاب نازل کر دے گا۔ تو جو ابتر کہنے والا تھا اللہ نے کہا کہ وہ دشمن ابتر ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے وہ جو ابو لہب بار بار کہا کرتا تھا کہ یہ ابتر ہیں، دونوں بیٹے مر گئے ہیں، اب ان کی کوئی آگے نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، میں ایک ایسی بیٹی دوں گا اس سے قیامت تک نسل چلتی رہے۔ حضرات آئندہ دیکھتے ہیں، باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور آخر میں اللہ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہی ہوا کہ ابو لہب کی پوری نسل اللہ نے اٹھا لی، اس کے بیٹوں کو ختم کیا، اس کو ختم کیا تاکہ جو حبیب خدا کا تمسخر کرتا ہو۔ حضرات ایک مرتبہ خود انسان قربان کرتا ہے، ایک مرتبہ آزمائش ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ ابتلاء کے علاوہ مختلف ایک اللہ کی طرف سے عذاب، مختلف چیزیں ہیں۔ آئیں ذرا حضرات میں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کو تمام کر دوں، توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ 4-5 منٹ، آپ کو 5-6 منٹ بس زحمت ہوگا۔ حضرات یہ کائنات جناب سیدہ کی وجود سے آج منور ہے، جس بیوی کے صدقے میں جنت کو خلق کیا گیا اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ میں احادیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بیوی کو زہرا کیوں کہا گیا ہے۔ حضرات جس کے صدقے میں جنت بنی ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اسی لیے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ اس لیے بہرحال دوسری حدیث میں کہ لأن الخلق فطن معرفتها، بے شک خلق ان کی معرفت سے قاصر ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی بیوی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے نام فاطمہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، شفاعت کریں گے روز قیامت۔ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ تو حضرات ایک جملے کو پیش کروں گا۔ حضرات
اب بہت بڑی بڑی ہستیاں آتی رہیں جناب سیدہ کے لیے پرپوزل لے کے رشتے لے کے آتے رہے. پیغمبر اسلام ایک جملہ دہراتے رہے, کہا کہ نہیں اس عمل کا مجھے اختیار نہیں ہے. ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ یا رسول خدا آپ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کی عمل کا اختیار نہ ہو, جب پوری امت کی بیٹی میں اختیار آپ کے پاس ہے, پوری امت کی بیٹی میں اختیار آپ کے پاس ہے, اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. کہا کہ نہیں یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. ایک دوسرے صاحب آئے, کہا یا رسول خدا آپ کو اختیار نہیں, آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے, آپ کو تو ہر چیز کا اختیار ہے. کہا نہیں اس امر میں اللہ نے اختیار نہیں دیا, اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ کے اب کا مختار وہ خود ہے. حضرات بہت سے افراد گئے رشتے لے کے, لیکن سب ختم ہو گیا. ایک دن امیر المومنین دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے پیغمبر اسلام کے سامنے, سر جھکا رکھا ہے, لب کشائی نہیں ہو رہی. وہ جو خطیب نہج البلاغہ, آج کچھ بولا نہیں جا رہا, کیوں؟ کیونکہ جو دینے کا عادی ہوتا ہے اس سے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو مشکل کشا ہو وہ آج اس رشتے کے لیے گئے, پتہ نہیں توجہ ہے میں مشکل کشا ہے نا, دینا جانتے ہیں. آج پہلی مرتبہ اب سوچئے سیدہ کیا ہے, مشکل کشا رشتہ مانگنے گئے. تو حضرات ایک مرتبہ رشتے کے لیے گئے لیکن سر جھکا رکھا ہے. کہا یعنی کیا بات ہے, آج آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے, کچھ بول نہیں رہے ہیں. تو اچانک ایک شاگرد عرش پہ بیٹھا تھا, نام جبرائیل ہے, اس نے کہا وکالت کے لیے میں ہی نازل ہو جاؤں. فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا ہے, آپ بھی فرش پہ علی کا زہرا سے عقد پڑھ دیجئے. حضرات کائنات میں ایک ہی شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے, عرش پہ بھی ہوئی ہے, فرش پہ بھی ہوئی ہے. حضرات اسی لیے عرش پہ بھی شادی ہے, فرش پہ بھی, لیکن بہت بڑا احساس ہے. یہ جناب سیدہ کی شادی ہے کہ ایک مرتبہ خدا عقد پڑھے, دوسری مرتبہ رسول خدا. اسی لیے بی بی کی دو نسلیں ہیں, ایک عرشی نسل ہے, دوسری فرشی نسل ہے. عرشی معصومین ہے, فرشی سادات. اب اللہ نے دو طرح کی نسل دی ہے نا, اسی لیے معصومین کو دیکھتے چلے جائیے گا, وہ عرشی ہیں, باقی سادات جو ہیں وہ فرشی ہیں. حضرات وہاں کا مہر تھا, یہاں کا مہر تھا. فرشی مہر کیا تھا, 500 درہم تھے. جناب امیر المومنین سے سوال کیا جناب ختم مرتبت نے, علی مہر میں کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا 3 چیزیں ہیں, ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, تلوار. کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے, گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت کرتے ہیں, زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں. یا علی آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں, یہ حیدر کرار ہے نا, زرہ کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اسلام کو ضرورت ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ یہاں جنگوں کے اندر شہید نہیں ہوں گے. کوئی علی کو غالب ہے, اللہ کل غالب ہیں, تو کوئی شہید کر ہی نہیں سکتا ہے. تو کوئی شہید کرے گا تو کچھ سے شہید, اور آپ مدینے میں شہید ہونے والے نہیں ہیں. تو کہا یا علی اپنی زرہ کو فروخت کر دیجئے, جو پیسے ملیں گے وہی میری بیٹی کا مہر ہے. فوراً امیر المومنین کی اس میں زرہ کو لیا, اعلان کیا کون خریدنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے, کہا 500 درہم کی خریدوں گا. کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے. جناب امام ششم فرماتے ہیں, امام صادق کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی مہر تھا, یہ آپ کی زبان میں پیش کروں, یہ فرشی مہر تھا, یہ زمین والا مہر تھا. کہا عرشی مہر یہ نہیں تھا. کہا عرش پہ کیا اللہ نے مہر رکھا؟ کہا جب اللہ نے کہا آپ پڑھنا چاہتا ہوں, کہا کہ اے علی کیا دیجئے گا زہرا کو مہر میں؟ کہا پروردگار جو تو فیصلہ کرے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ کیا مہر دو گے؟ کہا پروردگار جو تیرا فیصلہ ہو. کہا پھر جنت کا تیسرا حصہ اور زمین کا چوتھا حصہ. کہا کہ زمین کے اوپر ایک حصہ خشکی, 3 حصے پانی ہے. تو کہا ساری کی ساری خشکی امیر المومنین کی تھی, پانی جناب سیدہ کا تھا. تو کہا کہ مہر فاطمی زمین کے اوپر اللہ نے یہ رکھا کہ جو زمین کی خشکی ہے وہ ساری ہے علی آپ زہرا کو مہر میں دے دیجئے, اور جنت کا تیسرا حصہ کہ جس کی چاہے شفاعت کریں. اور زمین پہ یہ جتنی خشکی ہے یہ مہر جناب سیدہ ہے. اب امام ششم فرماتے ہیں کہ جو زمین پہ چلتا ہے اور میرے دادا علی کی محبت نہیں رکھتا, ولایت نہیں رکھتا, وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. غصبی جگہ پہ نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ, نہ عبادت. کہ اب یہ زمین میری دادی کے مہر میں آ چکی ہے, اب یہاں پہ چلنا بغیر ولایت علی کے جائز ہی نہیں ہے. اب جو علی کی ولایت کے بغیر زمین پہ چلتا ہے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. غصبی جگہ پہ وضو بھی باطل ہے, نماز بھی باطل ہے. حضرات ہم ایسی ہستی کے, کیونکہ وقت نہیں تھا میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا, ختم میں نے کر دیا. حضرات ہم ایسی ہستی کی آج
عید منا رہے ہیں، ولادت منا رہے ہیں. ولادت جو ہے ہمارے لیے ائمہ علیہ السلام کی وہ عید کے برابر ہے، اور جناب سیدہ کی ولادت ہے. حضرات، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ بی بی شب قدر ہیں، لیلۃ القدر ہیں؟ وہ بی بی لیلۃ القدر ہیں کہ جس کی آغوش سے 11 قرآن ناطق. شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، بی بی کی آغوش سے 11 قرآن اس دنیا کو حاصل ہوا. تو حضرات یہ بی بی شب قدر ہیں. آئیں ذرا امام زمانہ سے ان کی دادی زہرا کی ولادت پہ عیدی مانتے ہیں. مولا ہمیں عیدی عنایت فرمائے اور ہم سب سے خوشنود و راضی ہوں. پروردگار ہمارے ایمان کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہم سب کو پروردگار جناب سیدہ کی عیدی عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار دنیا میں حالات بہت خراب ہیں، پاکستان کی مؤمنین کی حفاظت فرما، عراق کے مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگار شام کے، بحرین کے، افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اور یہ طالبان کو غارت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. أشهد أنك قد باركت النصيحة وأديت الأمانة وجاهدت عدوك وعدو أخيك، وصلوات الله على روحك الطيب، وجزاك الله من الخير. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاه يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، صلوات الله عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قائم آل محمد، يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم يا آل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلك الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.